समाअत फरमाए। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मेरे उम्मत के लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। इन दो चीज़ों को अगर मजबूती के साथ पकड़े रहोगे, थामे रहोगे, तो कभी गुमराह नहीं होगे। गुमराह होना तो दूर की बात, हरगिज़ गुमराह नहीं होगे, बल्कि हिदायत पर होगे। और साफ वाज़ेह अल्फाज में अल्लाह के नबी ने कह दिया, एक है अल्लाह की किताब और दूसरी मेरी सुन्नत, यानी कुरान मजीद और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस। अगर इन दो चीज़ों को मजबूती से पकड़े रहेगा और इस पर अमल करते रहे, हर मामले में, हर शोबे में और हर मोड़ पर, तो कभी भी गुमराह नहीं होगा। लेकिन आजकल गुमराही ज़्यादा है, हिदायत कम है, गुमराही ज़्यादा है। क्यों गुमराही है? इसकी कई वजह है। उनमें से एक ख़ास वजह यह है कि आज मसलक की लड़ाई ज़्यादा है। एक एक ग्रोह, एक एक पार्टी, एक एक मसलक में लोग बढ़ गए हैं और शरीयत को, दीन को अपनी मर्जी, अपनी राय और अपने मसलक के मुताबिक चलते हैं, इसलिए गुमराही बाकी है। तो ऐसा क्यों नहीं किया जाए कि अहले ईमान और एक मोमिन बंदे की पहचान यह है कि सारे इख्तलाफ को अगर ख़त्म करना है तो उसका एक ही रास्ता है कि किसी भी चीज़ में अगर इख्तलाफ हो जाए तो कुरान हदीस की तरफ पलटो। कुरान यही कहा ना, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, कि किसी भी चीज़, चाहे वो चीज़ छोटी हो या बड़ी, चाहे वो मसला बड़ा हो या छोटा, अगर दीन का मसला है, शरीयत का मसला है और इख्तलाफ हो जाए, और इख्तलाफ होना यकीनी बात है, फितरत है, होता ही है। सहाबी के दौर में इख्तलाफ हुआ, ताबईन के दरमियान हुआ और हर ज़माने में होता रहा है। तो ऐसी हालत में जब इख्तलाफ हो जाए तो पलटना कुरान हदीस की तरफ, खत्म। इसमें ये नहीं देखा कौन बड़ा कौन छोटा, कौन मसला, कौन हमारा बड़े हैं, कौन बुजुर्ग, कौन क्या बोले, उसको नहीं देखें। उसको देखेंगे तो गुमराह, फिर गुमराही के तरफ चले जाएंगे। आइए इस सिलसिले में हम एक वाक़या सिर्फ पेश करते हैं, ज़्यादा नहीं, बड़ा ही दिलचस्प वाक़या है। एक बड़े सहाबी हैं और एक छोटे सहाबी हैं दर्जे में, सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, बताओ बड़े सहाबी। कई मसला ऐसा आता है, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के पास वो हदीस नहीं पहुंची, लेकिन एक छोटे सहाबी ने उनके सामने हदीस पेश किया, अल्हम्दुलिल्लाह तस्लीम कर लिए और कहा ऐसे लोग अगर मौजूद रहेंगे तो कभी भी उमर गुमराह नहीं हो सकते। देखो यहाँ तक बोले, अल्लाह अकबर, ऐसे लोग अगर मौजूद रहेंगे तो उमर जैसा आदमी कभी गुमराह नहीं होगा, अपनी तरफ खिताब करके। यहाँ तो हाल ये है कि कौन बड़ा कौन छोटा, इसको भी देखा जाता है। एक वाक़या अल बिदाया व निहाया के अंदर मौजूद है, बड़ा ही दिलचस्प वाक़या है, जरा गौर से सुनना। 4 इमामों में 2 इमाम, उनके बारे में बयान किया जाता है। अल बिदाया व निहाया, ये हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह की तारीख की ज़बरदस्त किताब है, उसमें वाक़या मौजूद है। कहते हैं कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह और इमाम शाफी रहमतुल्लाह, जानते हैं ना इमाम मालिक कब पैदा हुए? नहीं मालूम, नहीं, 90 पर 3 हिजरी, हाँ 93 पैदा हुए। वफात कब हुए? 179, याद रखना। इमाम शाफी कब पैदा हुए? 150 हिजरी में। तो कहने का मतलब ये हुआ, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं इमाम शाफी, और दोनों वक्त के बड़े वाली 4 इमाम मशहूर है ना। तो कहा जाता है कि एक वाक़या बयान किया गया कि एक दफा उस जमाने में, इमाम शाफी रहमतुल्लाह के जमाने में एक मसला आया। एक शख्स था जिन्होंने चंद दिरहम के बदले एक तोती को फला आदमी से बेचा। तोती बोले तो बोलने वाला, ज्यादा बोलता तोती, और इस शर्त पर बेचा, कंडीशन लगाया शर्त कि मेरी तोती बराबर बोलती है, हमेशा बोलती है, वो चुप नहीं रहती। तो खरीदने वाला कहा सही बात है, हाँ बिल्कुल बराबर, अगर इस पर यकीन ना हो तो सुनो मैं आगे बताता हूं, अगर मेरी तोती बराबर न बोले तो मेरी बीवी को तलाक, ये तलाक दे दिया। यहां तक नौबत आ गई। खैर चंद दिरहम में वो आदमी तोती से खरीद लिया, लेके चले गए। अब जाने के बाद घर में देखा रही तोती तो 24 घंटा नहीं बोलती ना, बीच में चाहे ज्यादा बोलती, फिर चुप भी रहती, ये तो खामोश भी रहती है तोती, ये बोले कि ज्यादा बोले तो तलाक। अब क्या किया जाए? वो वापस आकर जिससे वो खरीदा था वापस कर दिया, भाई हमारा दिरहम दे दो, ये माल ले लो। बोला क्या? बोला तुम बोले ना कि तोती बराबर बोलती, चुप रहती नहीं,
اگر نہیں تو میرے بیوی کو طلاق. لیکن توتی کو ہم دیکھ کے کبھی کبھی خاموش رہتے ہیں, کہاں بولتی ہے زیادہ. تو بولے ایسا ٹھیک ہے واپس لے لیتے تھے. اب اس کے بعد اس کو احساس ہوا نہیں یار میں تو اپنے بیوی کے بارے میں بول دیا کہ ایسا نہ ہو تو طلاق, اب کیا کیا جائے. یہ معاملہ گیا پہلے کن کے پاس؟ امام مالک رحمۃ اللہ کے پاس. امام مالک رحمۃ اللہ نے پورا واقعہ ماجرا سنا تو کہا اسی بات ہے. بولے ہاں اسی بات ہے. تو کہا جاؤ تمہاری بیوی کو طلاق پڑ گئی. واہ, اب وہ پریشان بیچارا, اب وہ ٹینشن آ گیا اب کیا کروں گا, پریشانی کی نوبت ہو گئی کہ بیوی کو طلاق پڑ گئی. غصے میں یا کسی ایسی بول دیا, اب کیا کیا جائے, مسئلہ کیسا ہو. چنانچہ نا امید ہو کر مایوس ہو کر واپس جا رہے تھے امام مالک رحمۃ اللہ کی مجلس سے. راستے میں امام شافعی رحمۃ اللہ سے ملاقات ہو گئی. تو ملاقات ہوگی تو ضرور سے مسئلہ پوچھ لیا گیا. پتا نا بھائی آج کل ہوتا ہے بہت سارے لوگ, ایک عالم بولا کچھ اور, ارے اب کیا بولا, اب دوسرے عالم سے پوچھیں گے وہ کیا بولتا ہے, وہ بولا کسی سے پوچھو کیا بولتا ہے. ارے یہ کیا تم مارکیٹ کر رہے کیا, یہ دین کا بھی مارکیٹ کر رہے. ارے جب فتویٰ قرآن حدیث سے مل گیا تو دوسرے سے پوچھنا مت. یہ چور دروازہ نکالتے کیا, کچھ ایسے بھی چور دروازہ. ہاں جب ایک عالم بول دیا, کوئی بھی عالم ہو, سلف کا عالم, حق پرست عالم, اگر ایک مسئلہ قرآن حدیث کی روشنی میں دلیل میں بتا دیا تو اب دوسرے سے پوچھنے کا کوئی حق نہیں ہے. اگر پوچھتا ہے جس کا مطلب چور دروازہ نکالنا چاہتا ہے. ہاں تمہارے پاس دلیل آ گئی, اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا, بخاری مسلم موجود ہے, پھر کیا پوچھا ہے دوسرے عالم جس عالم سے. اس کا مطلب وہ چاہتا ہے کہ اس کو بھروسہ نہیں ہے حدیث پر, وہ چاہتا ہے کہ کوئی راستہ اور نکلے اپنی مرضی کا. تو ایسے کچھ لوگ ہیں آج کے دور پر. جو بھی ہو تو امام شافعی رحمۃ اللہ سے ملاقات ہو گئی تو کہنے ایسی ایسی بات, حضرت آپ کے استاد امام مالک نے تو ایسا کہا دیا طلاق ہو گئی. بولے ہو گئی, ہاں میرے استاد بولے. بولے ہاں. تو چلو آؤ, لے کے گئے اور استاد محترم کے پاس گئے. سلام کلام کے بعد ادباً احتراماً بیٹھ گئے اور کہہ گئے استاد محترم ایک سوال ہے. بولے کیا پوچھو. تو کہنے لگے حضرت آپ نے ان کو بولے تھے کیا کسی موقع پر کہ توتی برابر بولتی اگر نہ بولے تو طلاق ہو جائے گی, تو آپ نے فتویٰ دیا کہ طلاق ہو گئی. بولے ہاں میں نے بولا ہے طلاق ہو گئی. تو اس پر امام شافعی نے پوچھ رہے احتراماً ادباً استاد محترم سر اس پہ کوئی دلیل ہے تو بتا سکتے ہیں, اچھا رہتا. دیکھیں پوچھنے کا انداز, اس پہ اگر کوئی دلیل ہے تو بتائیں, ذرا ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں, ہم بھی معلومات کرنا چاہتے ہیں. تو ان کے پاس اس وقت کوئی دلیل نہیں تھی. کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ تم جو ہے کس بنیاد پر کہتے ہو کہ طلاق نہیں. دیکھو استاد پوچھا شاگرد سے, تو بولے استاد محترم میرے پاس ایک حدیث ہے, اور لمبی حدیث ہے, اتنا پیش کرنے جاتا وقت لمبا ہو جائے گا. صحیح مسلم ایک واقعہ لمبا ہے, اس میں صرف ایک جملہ میں سب پیش کرنا چاہتا ہوں جو امام شافعی رحمۃ اللہ دلیل کے طور پر پیش کیا. کہا کہ استاد محترم دیکھیے آپ کا طلاق ہو گئی, لیکن میرا خیال ہے کہ طلاق نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے میرے پاس دلیل ہے. تو استاد نے پوچھا کیا دلیل بتاؤ, اور وہ امام شافعی پیش کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں سنیے, صحیح مسلم میں واقعہ ہے کہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کو ان کے شوہر نے 3 طلاق دے رکھی تھی. آخر 3 طلاق دینے کے بعد اللہ کے نبی کہا کہ عدت گزارو. عدت گزارنے کے بعد تم جہاں چاہے نکاح کر لو. عدت کے دوران 2 آدمی کا نکاح کا پیغام آیا فاطمہ بنت قیس کے پاس. نکاح پیغام آنے کے بعد عدت جب ختم ہو گئی تب دونوں میں کس کو سلیکٹ کرنا, کس کو چننا, یہ فاطمہ بنت قیس نبی کی خدمت میں پہنچی اور کہنے لگے اللہ کے رسول عدت کے دوران میرے پاس 2 آدمی کا پیغام آیا نکاح کے تعلق سے, میں کن سے نکاح کروں. تو پوچھا گیا کون ہے بتاؤ. تو کہنے لگے ایک ابو جہل نام کا آدمی ہے, ایک ابو سفیان نام کا آدمی ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا ان دونوں میں سے کسی سے مت کرو. پوچھا گیا کیوں. تو کہنے لگے دیکھو جہاں تک بات ہے ابو سفیان کی تو ان کے پاس مال نہیں, پیسہ نہیں, وہ غریب ہے, مسکین ہے, وہ خود بیچارے کھانے پر آفت محتاج ہے, تم کو کیا کھلائیں گے, کیا پرورش کریں گے, اس لیے بہتر ہے ان کو چھوڑو, ان سے مت کرو. رہ گیا جہاں تک مسئلہ ابو جہم کا تو ان سے بھی مت کرو. پوچھا گیا کیوں. تو کہنے لگے فَإِنَّهُ لَا يَضَعُ عَصَاهُ عَلَى عُنُقِهِ, یعنی ابو جہم کا معنی جانتا ہے کہ تو یہ ہے کہ ان کی لاٹھی کندھے سے نیچے اترتا ہی نہیں, یعنی وَهُوَ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ, حدیث کے الفاظ ہے کہ وہ عورتوں کو بہت مارتا ہے, پٹائی بہت کرتا ہے, اس کی لاٹھی ڈنڈا کندھا سے نیچے اترتا ہی نہیں. ہاں یعنی بہت مارتے رہتا, ظلم زیادہ کرتا عورتوں پر, لہٰذا اس سے مت نکاح کر. میری رائے ہے اسامہ بن زید سے کر لے, بہت اچھا. تو بات لمبی ہے, سب اس جملے پر غور کیجیے. کہا گیا کہ ان کی لاٹھی ڈنڈا کندھے سے نیچے اترتا ہی نہیں. تو اب بتائیے کیا وہ رات کو سونے کے ٹائم جائیں گے تو لڑکا ڈنڈی نہیں اتاریں گے,
کیا وہ باتھ روم جا کے بیت الخلا کو تو لاٹھی ڈنڈا نہیں اترے گا؟ کیا وہ کھانے کو بیٹھے گا تو لاٹھی ڈنڈا کندھے پر رکھیں گے؟ بھائی یہاں کثرت کا اعتبار کیا گیا ہے، زیادتی کا ایک محاورہ ہوتا ہے ہر سماج کے معاشرے میں کہ جہاں پر جو چیز زیادہ استعمال ہوتا ہے اس کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے، تو کثرت کا اعتبار کیا گیا ہے، لہذا استاد محترم اس حدیث کی روشنی میں ان پر طلاق نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر، فوراً شاباشی دی، آ جاؤ، کندھے لگائے، شاباشی دی، کہا الحمدللہ تم نے ہماری اصلاح کر دی۔ دیکھو ایک شاگرد استاد کے سامنے ایسی بات کہہ رہا، بتاؤ، تو یہاں چھوٹے بڑے کی اصلاح کر رہے ہیں، اور آج ماحول الٹا ہے، اگر کوئی چھوٹے بڑے کے پاس جا کے بولے تو کیا گئے بھائی یہاں سے بول، تو بولنے والا کہاں سے آیا تو ہم کو سمجھاتا ہے تو ہم کو سکھاتا ہے۔ دیکھو ہے کہ نہیں، ماحول ایسا ہے۔ ایک شاگرد استاد، جب استاد کا مقام الگ ہے، شاگرد کا مقام نیچا ہوتا ہے، باپ باپ ہی ہوتا ہے، بیٹا بیٹا ہی ہوتا ہے، دونوں ایک جیسا ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا۔ اب یہ اسلام مسئلے کر بتاؤ، تو ایک امام صاحب کارے ہو گئی یعنی بیوی نہیں اب حرام، ایک امام صاحب کرے نہیں ہوئی یعنی حلال۔ اب بتاؤ کس کی بات مانی جائے؟ آج کے مولوی سے پوچھو، مقلد سے، ایک امام کرے حلال، ایک امام کرے حرام، ایک کرے جائز، ایک کرے ناجائز، کیا دونوں سے ہی ہو سکتا ہے؟ جائز بھی ٹھیک اور ناجائز بھی ٹھیک، ارے حلال بھی ٹھیک اور حرام بھی ٹھیک، دونوں کیسے ہو جائے گا؟ رات بھی ٹھیک اور دن بھی ٹھیک، مرد بھی ٹھیک اور عورت بھی ٹھیک، دھوپ بھی ٹھیک اور سایہ بھی ٹھیک، اور دونوں میں سے کوئی ایک نہ ہوگا؟ بھیا کو دونوں چیز نہیں ہو سکتا ہے ایک وقت میں، تو اتنا بڑا اختلاف، ایک حلال بتا رہے ایک حرام بتا رہے، اب فیصلہ کہاں جائے؟ پیارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے موجود ہیں۔ موجود کا مطلب کہ وفات ہو گئی، حدیث موجود ہے، نبی کی سنت موجود ہے، نبی کی سنت سے فیصلہ دیا جائے گا، ختم۔ یہاں استاد کے اوپر ذرہ بار کوئی شکل نہیں آیا، بل پر کوئی پیشانی پر شکل نہیں آیا، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی صدمہ نہیں، بلکہ خوشی ہوئی ان کو کہ ہماری اصلاح ہو گئی۔ بتاؤ، اور مسئلہ ہو گیا کلیئر۔ اب یہ بیچارے تقلید کی روش پر چلنے والے کا نہیں نہیں، ہمارا امام غلط کیسے بول سکتا، ہمارا بزرگ غلط کیسے بول سکتا، ہمارے پیر صاحب غلط کیسے بول سکتے، الٹا سیدھا فتویٰ دے رہے، خود گمراہ دوسرے گمراہ کر رہے ہیں۔ تو اس بات کو سمجھو، بڑا بات بہت زیادہ ہوئی۔ اللہ سے دعا کر اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو دین کے صحیح سمجھ اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔